بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اس کو درست انداز میں پڑھنے کی توفیق اور سمجھنے کی توفیق اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کئی اسباق میں مد کا ذکر آ چکا ہے اور آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ مد بنیادی طور پر دو وجوہات سے آتی ہے۔ مد اصلی کے بعد، مد اصلی کا مطلب الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا قائم مقام الف مدہ یعنی کھڑا زبر، قائم مقام واو مدہ یعنی الٹا پیش، قائم مقام یا مدہ یعنی کھڑا زیر۔ تو یہ 6 چیزیں جو ہیں، ان میں سے کوئی چیز موجود ہو اور اس کے بعد حمزہ آ جائے تو تب بھی مد ہوگی، اور سکون آ جائے تو تب بھی مد ہوگی۔ سکون سے مراد جزم ہے یا شد ہے۔ حمزہ کی وجہ سے جو مدیں بنیں گی، یعنی مد اصلی کے بعد یہ جو 6 چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، انہیں مد اصلی ہی کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے کوئی چیز آ جائے اور اس کے بعد حمزہ آ جائے تو 2 طرح کی مدیں بنیں گی، ایک مد متصل اور دوسری مد منفصل، اور یہ اس سے پہلے تفصیل سے آپ مثالوں سمیت سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے سکون کی۔ تو سکون کبھی عارضی ہوتا ہے اور کبھی اصلی، تو 2 قسمیں بن جائیں گی سکون کی، سکون عارضی اور سکون اصلی۔ سکون عارضی کی وجہ سے پھر آگے مد کی 2 اقسام بن جاتی ہیں، ایک ہے مد عارض اور دوسری ہے مد لین عارض، اور یہ دونوں بھی آپ تفصیل سے سماعت فرما چکے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے پھر سکون اصلی کی، کہ اس کی وجہ سے کتنی مدات بنتی ہیں اور ان کو ہم نے کیسے کیسے پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں تجویدی اعتبار سے اور مد کے اعتبار سے جو یہاں پر ہمیں چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بعض صورتوں کے شروع میں کچھ حروف لکھے ہوتے ہیں، بالکل ابتدا میں پہلی آیت سے بھی پہلے کہہ لیں، جیسے سورہ بقرہ کی شروع میں الف لام میم، یا ایک سورت کے شروع میں ہے نون، ایک سورت کے شروع میں ہے قاف۔ تو یہ اس طرح کے جو حروف ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ حروف ہیں، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے علاوہ جتنا بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، وہ کلمات کہلاتے ہیں، اور مقطعات کی صورت میں جو الگ الگ الف لام میم، الف لام میم را، نون قاف صاد عین سین قاف، تو یہ جتنی بھی ہیں انہیں حروف کہا جاتا ہے۔ تو اب اس لحاظ سے پھر 2 قسمیں بن گئی مد لازم کی، مد لازم حرفی اور مد لازم کلمی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، 2 قسمیں ہو گئیں۔ مد لازم حرفی یہ حروف مقطعات میں پائی جائیں گی، اور مد لازم کلمی یہ صاف ظاہر ہے کہ کلمات میں پائی جائیں گی۔ 2 قسمیں ہو گئیں۔ اب اس سے اگلی تقسیم یہ ذہن میں رکھیے کہ سکون کبھی جزم ہوتا ہے اور کبھی شد ہوتا ہے، یعنی دونوں کو سکون کہتے ہیں، جزم کو بھی اور شد کو بھی۔ تو جزم والا سکون جو ہے اس کے لیے مخفف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ ہلکا سکون ہے۔ تو اب اس کے اعتبار سے
حرفی جو مد ہم نے سمجھی تھی، مد لازم حرفی، اس کی پھر آگے دو قسمیں ہو جائیں گی، مد لازم حرفی مخفف اور مد لازم حرفی مثقل۔ اسی طریقے سے جزم اور شد چونکہ الگ الگ سکون ہیں، جزم بھی سکون ہے، شد بھی سکون ہے، اور جب یہ کلمات میں ہم ان کو دیکھیں گے تو وہاں پر مد کی پھر جو اقسام بنیں گی وہ بنے گی مد لازم کلمی مخفف اور مد لازم کلمی مثقل۔ تو مجموعی طور پر پھر 4 قسمیں بن گئیں مد لازم کی سکون کی وجہ سے، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم کلمی مخفف اور مد لازم کلمی مثقل۔ اس کو ذہن میں رکھیے، ان چیزوں کو بار بار دہرائیے، انہیں یاد کیجیے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ان کی پہچان اور ان کی مثالیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔